بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ راولپنڈی 11 اور اسلام آباد 11 دونوں کا کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے، بلکہ گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اور قضیہ ہے ایک سمری کا، ایک کاغذ کا ٹکڑا جو کہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے، اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا آ نہیں رہا، مقدس کاغذ کا ٹکڑا۔ وہ کدھر گیا؟ آیا نہیں آیا، پھر غائب ہو گیا، پہلے خبر چلوائی گئی آ گیا، پھر غائب کر دیا گیا، یا غائب ہو گیا، یا پھر واپس بھیج دیا گیا ان آفیشلی۔ اس پہ ابھی تک مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب اور حکومت کے درمیان، مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ڈاٹ اور پریزیڈنٹ علوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آخر یہ سمری تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ مختلف وزراء مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری گفتگو ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تہ تک پہنچ جائیں اور جو حقیقت ہے وہ جان سکیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے دوست، ہمارے بھائی شہید ارشد شریف، جن کا خون شامل ہے تزئین گلستہ میں، اور انہیں ہم نہیں بھلا سکتے، اور جب تک کہ ان کے قاتل، ان کے منصوبہ ساز، وہ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جب تک وہ بے نقاب نہیں ہو جاتے، قانون کے کٹہرے میں نہیں آ جاتے، تب تک ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور پاکستان میں تحقیقات ہو رہی ہیں، کینیا میں تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں اپنے طور پہ تحقیقات کر رہی ہیں۔ تو اس وقت کل فیصل واڈا جو ہیں وہ میدان میں آئے، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر گئے، اور انہوں نے کچھ باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ شہید ارشد شریف کے جو قتل کا منصوبہ ہے وہ پاکستان میں بنا، اور ان کو 48 یوم پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور شہید ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی فرمائیں، لیکن انہوں نے سلمان اقبال صاحب کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بالکل یہ اس میں شامل نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں ان پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان اقبال صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ طاقتور لوگ ہیں، ان کا پیچھا کیا جانا چاہیے، اور ہمیں گولی مارنے والے کا نہیں، بلکہ جو ان کے پیچھے منصوبہ ساز ہیں ان کو پکڑنا ہے، جس نے حکم دیا۔ بہرحال چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک مکمل ہوتی ہیں۔ میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف جا رہی ہیں، اور کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔ دوسری جانب جنرل باجوہ کی فیملی کی جائیدادیں، وہ ایک بہت بڑی سٹوری وہ آئی ہوئی ہے، اس میں 12-13 ارب روپے کی پراپرٹیز کا اس میں منشن کیا گیا ہے، اور ان کی اہلیہ ہے، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ سب کے سب، اور وہ فیملی ممبرز، اور 12.5 ارب روپے کی پراپرٹیز کا ذکر ہے، اور یہ ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ از خود ایک حیران کن بڑی خبر ہے، اور اس میں یہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ ایف بی آر سے یہ ڈاکومنٹس کیوں لیک ہوئے، کیونکہ رازداری بہت ضروری ہے، تو یہ ٹیکس ریٹرنز اور ذاتی معلومات جو ہیں وہ کیوں گئی؟ اسحاق ڈار صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، تحقیقات شروع کروائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہیں منظر عام پہ آئیں؟ تو کیسے گئیں؟ ڈائریکٹ گئیں، انڈائریکٹ گئیں؟ ظاہر ہے ہر جرنلسٹ کا اپنے سورس ہوتے ہیں، اور جو بھی ذرائع ہوتے ہیں وہ بڑے قابل اعتماد ہوتے ہیں، اور ابھی تک کسی چیز کی کوئی تردید نہیں آ سکی۔ بہرحال اس سے نواز شریف فیملی اور جو فوجی قیادت ہے وہ آمنے سامنے ہے، اور خاص طور پہ جنرل باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب، دونوں فیملیز اب ایک دوسرے کے ساتھ حساب برابر کر رہی ہیں۔ کیسے ہو رہا ہے؟ فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ فائدہ تو ہو رہا ہے۔ دوسری جانب تسنیم حیدر کا معاملہ، جنہوں نے ارشد شریف کا قتل اور عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، ان دونوں کا الزام لگا دیا نواز شریف صاحب پہ، اور ان کے دست راست ناصر بٹ صاحب پہ۔ ناصر بٹ صاحب نے بھی جواباً انہوں نے بھی کچھ وضاحتیں کر دیں، اور انہوں نے بھی لندن پولیس کو درخواست دے دی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، اور مریم بی بی، جنید صفدر، حسین نواز، یہ سب کے سب روانہ ہو گئے ہیں یورپ، اور بریک لیے انہوں نے۔ اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ جناب شاید یہ جو تسنیم حیدر کا کردار آیا سامنے، اور انہوں نے کوئی انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے، ان کو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے لندن پولیس کے سامنے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی تعلق ہو، انٹر لنک ہو۔ بہرحال
پاکستان کی پالیٹکس کی جو مغلظات ہیں وہ اس وقت برطانیہ میں سر عام نہلائی جا رہی ہیں، سر عام ننگی ہیں پاکستان کی پالیٹکس، لیکن وہ پہنچی ہوئی ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں۔ بہرحال یہ بھی ایک ہو رہا ہے، اور اس کو پراکسی جنگ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف باجوہ فیملی اور ایک طرف نواز شریف فیملی ہے، حساب دونوں کی طرف ایک دوسرے کی طرف بڑا حساب ہے جی، وہ دیکھتے ہیں کہ چکتا کرتا ہے کون، چکتا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ بہرحال دوسری جانب مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات عمران خان صاحب اور چل رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے درمیان، اور ان مذاکرات کی نوعیت ہے طویل دورانیہ کا نگراں سیٹ اپ۔ عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اب دوبارہ پیغام پہنچا ہوا ہے۔ یہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں، ایک طرف پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان انگیجمنٹس ہیں اور اس کے پولیٹیکل ارینجمنٹس، اور پھر ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ پہ پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں جو مسلم لیگ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی یا حکومت کی یہ شرط ہے کہ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ میں ان کا حق جو ہے پرائم منسٹر کا، اس کو تسلیم کیا جائے اور اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے۔ وہ عمران خان صاحب نے اوپنلی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جانے آپ جانے اور آپ کا جانے کام، لیکن اس پہ میچ بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور دو بدو آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہیں، ایک طرف پنڈی 11 ہے، دوسری طرف اسلام آباد 11 ہے، دونوں اپنے اپنے پلیئرز میدان میں اتار چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدھ دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی تصدیق کر دی ہے کہ باقاعدہ طور پہ لیٹر جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے جی ایچ کیو کو، وزیر اعظم آفس نے ایک خط تحریر کیا ہے جی ایچ کیو کو، اور اس میں اب آفیشلی باضابطہ طور پہ تحریری طور پہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ پینل بھیجیں، پہلے 5-6 جرنیلوں کے نام بھیجے جائیں، پینل بھیجا جائے تاکہ ان میں سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا اور آرمی چیف کا انتخاب کیا جا سکے۔ اس کا امکان آج دیکھیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اگر تو آج سمری آ گئی اور وزیر اعظم آفس کا جواب دے دیا گیا اور سمری حسب منشا پہلے اس وقت جو 5-6 جرنیل ہیں ان سب کے نام بھجوا دیے گئے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر معاملہ جو ہے وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پھر معاملہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، اور جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ کم و بیش اپنے تمام الوداعی دورے مکمل کر چکے ہیں، اور آخری دورہ انہوں نے کیا ہے نیول ہیڈ کوارٹر کا اور پاک فضائیہ ایئر ہیڈ کوارٹر کا، دونوں کے دورے کیے۔ پھر ایک بار پھر آئی ایس پی آر نے ان کو فیئر ویل وزٹ کہا ہے، درمیان میں لکھنا چھوڑ گئے تھے فیئر ویل وزٹ، لیکن کل پھر دوبارہ فیئر ویل لکھا گیا ہے، لہٰذا ایک تو یہ ایک سائن ہے، اور اس کے بعد پھر اب کھیلیں گے جی سمری کیونکہ الوداعی دورے مکمل ہو گئے۔ آج منگل ہے، 22 تاریخ ہے، اور 22، 23، 24 3 دن میکسیمم 3 دن ہے، اور اس دوران پھر آج ایک اور بھی ایونٹ ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے جس میں عام انتخابات سے متعلق جو ہے فیصلہ کیا جائے گا اور اہم اعلانات متوقع ہیں۔ اور یہ الیکشن کمیشن کا یہ اجلاس جو ہے وہ اس لیے بھی بلایا گیا ہے کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں انتخابات کے لیے، انتخابات کی تاریخ کے لیے، اور اسی لیے بہت سارے تو اقدامات پہلے سے بتائے جا چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے کر لیے ہیں، لیکن آج کا اجلاس بھی کافی اہم ہوگا اس اعتبار سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اناؤنس کرتی ہے۔ وہ ایک طرح کا میسج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بات کر رہا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی انتخابات کب تک متوقع ہیں۔ طویل دورانیہ کا سیٹ اپ وہ بات نہیں بن رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ طویل دورانیہ کے سیٹ اپ کے پیچھے بھی ایک سازش، اچھی خاصی سازش ہے، اور اس کو پھر لنگر آن بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے عمران خان صاحب اس پہ ایگری نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی اتنا ہی نگراں سیٹ اپ کا دورانیہ ہونا چاہیے، اس سے نہ اوپر نہ اس سے نیچے۔ اس کے بعد یہ سارے معاملات چل رہے ہیں،
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جی ایچ کیو کو خط وصول ہوا ہے، جی ایچ کیو کو خط پرائم منسٹر آفس نے لکھ دیا ہے، وزیر دفاع اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ یہ خط اس سمری کے جواب میں لکھا گیا ہے، یہ خط اس سمری کے جواب میں لکھا گیا ہے جو سمری جی ایچ کیو کی طرف سے نہیں بلکہ ڈیفنس منسٹری یا ڈیفنس سیکٹری کی طرف سے موصول ہوئی تھی کل، اور جس کے بارے میں تردید کر دی گئی تھی کہ ایسی کوئی سمری نہیں آئی۔ یہ تردید کی یہ خبر آئی تھی، میری اطلاع کے مطابق یہ خبر آئی تھی وزارت دفاع کی طرف سے کہ ہم نے سمری بھیج دی ہے، لیکن وزیر اعظم آفس نے اس کی تردید کر دی تھی کہ ہمیں سمری نہیں ملی خواجہ آصف صاحب نے باہر آ کے، لیکن یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا گیا تھا اور اس سمری کو غور سے دیکھا گیا، اس سمری کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا، پرائم منسٹر نے اس سمری کا جواب دے دیا ہے، جی ایچ کیو کو جواب بھی لکھا ہے کہ جناب اس طرح نہیں چلے گا، ذرا پوری سمری بھیجیں، لہٰذا پوری سمری کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک اتمام حجت کیا گیا، کیونکہ اگر سمری نہ آئی، سمری کو ڈیلے کیا گیا تو پھر وزیر اعظم اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کریں گے اور کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ پھر یہ سارا کام اپنے ذمے لے لے گی، اور پھر اس کے اکارڈنگلی اور پھر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، اور اس طریقے سے براہ راست اپوائنٹمنٹ کر دی جائے گی نئے آرمی چیف کی اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اسی لیے خواجہ آصف صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق ایک پورشن تو انہوں نے بتا دیا، لیکن دوسرا پورشن انہوں نے مخفی رکھا، اور دوسرا جو مخفی رکھا وہ یہی ہے کیونکہ جی ایچ کیو کو جو خط لکھا گیا ہے وہ کس بنیاد پہ لکھا گیا ہے، اور وہ اسی بنیاد پہ لکھا گیا ہے کہ جو سمری آئی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس کے بارے میں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں اس وقت آمنے سامنے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب یورپ کے دورے پہ ہیں، مریم صاحبہ بھی ہیں، وہ چل کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ چل کرنے نہیں گئے، کچھ اور بھی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ جو سمری ڈیلے ہو رہی ہے اور اس میں بھی جو باعث تاخیر ہے اس کی کوئی نہ کچھ بڑی وجہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو سم اپ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ابھی پاکستان کی قوم پہ ایک بہت ہی اچھا جملہ کسی نے بولا کہ گریڈ 22 کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام، گریڈ 22 کی اپوائنٹمنٹ، 22 کروڑ پاکستان کے عوام اس وقت سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور اکانومی کا کوئی کسی کو فکر نہیں، غریب آدمی کا کسی کو فکر نہیں، بجلی پانی گیس کا کسی کو فکر نہیں ہے، پاکستان پہ قرضے ہیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن فکر ہے تو یہ کہ جی اگلے سپہ سالار کون ہوں گے، کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پورے پاکستان پوری دنیا میں اس وقت جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔